المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کھول کے پڑھو: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آواز اچھی ہو جائے تو مزید باعث برکت ہے. الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ اس جمیع حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرماوے. مسجد عمار ابن یاسر، مدرسہ جامعہ محمدیہ غوثیہ، جملہ اہل علاقہ، اللہ تعالی اس سارے وسیب کو دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے. سالانہ بزم ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ برس بھی حاضری تھی ہے. بڑی محبت اور بہت ہی اخلاق. آج پھر اسی نسبت نال حاضری ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سر تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. عزیزان گرامی قدر نے رابطہ فرمایا محترم جناب حاجی نذیر احمد نذیر صاحب، برادرم حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب، حافظ محمد عمران صاحب، دیگر بھی احباب کی طرف رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مدرسے کو، وقف کو، ننگان کو خدمت گزار اور نگاہ رکھن والے، پیار کرن والے، خوش تھیون والے اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے اور درجہ بدرجہ اللہ سب کو عزت عطا فرماوے. عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ بہت معروف آیت پڑھی ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ. میرے محبوب فرما دو اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، بس میری تابعداری کرو. یحببکم اللہ، اللہ تورے نال محبت فرمے سی. ویغفر لکم ذنوبکم، تورے گناہ معاف فرما دے سی. واللہ غفور الرحیم، اور او اللہ ہے اس شان والا کہ وہ بخشش فرماون والا ہے اور بہت رحم فرماون والا ہے. جاگ دے بیٹھے ہو جی، سبحان اللہ. عزیز میرے دوست، میرے احباب، اسے گناہگار ضرور ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت سارے واسطے ہے باعث بخشش بھی ہے اور باعث افتخار بھی. جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہون دا اعزاز حاصل ہے، اس تے لازم ہے کہ وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے سکو آخری نبی عطا فرمائے. پہلی روایت میں عرض کرنا چاہنا تاکہ گفتگو مزید آسان ہو بنے. کسی دے خلاف سخت لہجہ اپناون دی ضرورت نہیں، مسئلہ واضح کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہ سختی اتنی پیدا کر دو، تنگی ہی اتنی رکھ دو، اتنا انہاں کو
پریشان کر دو کہ انہاں دے دل کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، اور سوچن تے مجبور تھی وجن کہ راہ حق تے چل دے ہوئے بھی انہاں کو مسائل دا سامنا رہے۔ انہوں نے کہا جائے آنکھیں نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائے آنکھیں لبیکہ یا رسول اللہ، جائے سننا ملاد منائے، جائے سیغہ نزان السلام بھیجے، تو سا آنکھ لو بس مشرک تھی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے مسئلہ ہی تھے مکاؤ انہوں کو، شرک تو بڑا الزام ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا الزام ہی نہ تھے شرک دلانے ہوتا کہ مسئلہ ہی ختم تھی گئے۔ اگر اس تو وڈا کوئی الزام ہوندہ تو وہ ہی لا دیتے ہیں، چونکہ شرکن وڈا الزام کوئی نہیں، یہ واسطے انہاں چن کے الزام شرک دلائے۔ عزیزان گرامی قدر، جس مذہب جس دین دے اندر بانی دین اسلام دا ذکر کرنا بدعت ٹھہرے، اس دین کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی مسئلے تے دلائل دیون دا کوئی ارادہ نہیں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا کہ اگر جیڑا شخص جہاں کلمہ پڑھ گئے دے ہون او اے نہیں پوچھ سکتا کہ میں درود و سلام پڑھا یا نہ پڑھا، جیڑا شخص پوچھتا پہ کہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی تے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، او کن پوچھنا پوسی کہ آتا ہے واقعی کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ہوئے یا نہیں پڑھا ہوئے۔ کلمہ پڑھن والے کو کوئی حق حاصل نہیں، اور یہ مسئلہ اتنا باریک ہے، جائے اندے وچ اپنے آپ کو کمزور کیتا، وہ اپنے ایمان کو برباد کیتا ہے۔ انہوں نے آکے ایک خبر ہی اڑا دے ہو، لوگوں کو آنکھ دے ہو بھی مردے نہیں سنتے۔ کچھ ایسے لوگ اٹھائے گئے، پروموٹ کیتے گئے، انہوں کو سمجھایا گیا کہ تسا ہی کوئی مسئلہ بیان کرنے کہ مردے نہیں سنتے۔ توجہ ہے میری طرف جا کوئی نہ، لیکن یہ ضرور سوچنا تھا پوسی بھی مردے نہیں سن دے، وہ کیڑے مردے جڑے نہیں سن دے۔ اتتا حدیث طیبہ دے اندر آندے کہ لا یسمعو قرعان عالہم، کہ جڑے دفن کرن والے دفن کر کے واپس آندن تے جڑا دفن شدہ ہوندے مومن، او تا اہل ایمان دے جھتیاں دے کھسکار بھی سن دے۔ جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ، اتتا اس طرح دے حدیث تا موجود ان کے مردے سن دے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جنہاں وچ لکھا ہوئے کہ مردے نہیں سن دے، ایسے حدیثہ موجود ان کہ جنہاں چے ذکر پاتا ویندے کہ مردے سن دے۔ کوئی حدیث موجود نہیں جنہاں وچ ہوئے کہ مردے نہیں سن دے۔ مردیاں دے نہ سنن دوتے قرآن مجید دی آیات موجود ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے سے 3 مختلف مقامات تے خطاب کیتا ہے۔ اس وقت کو اور ظاہر تقریر دا ایک دورانیہ ہونے، او کو پیش نظر رکھ کے ساری گفتگو ہکے مسئلے تے نہیں کرنے، تو آرے نال بھی کچھ گالی کرنے۔ جی این واسطے میں ہک مقام کو پڑھ سا، لیکن اند المفسرین 3 مقامات تے مفہوم یکساں ہے۔ میں عرض کیتے کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سن دے، تو صحیح دیکھو نا جی، انہوں نے سب تو زیادہ مسئلہ ہی جو مشہور کیتے کہ مردے نہیں سنتے۔ پہلے میں انہوں نے سوال کرے سا تو سا مردہ آکھا کے کوئے، مسئلے سے اختلاف اپنی جاتے، کسی مسئلے کسی دوستی رائے دا الگ ہوگنا ہے، الگ ہے بھئی، دنیاوی معاملات دینی معاملات علم اور معلومات اور تشریحات دی بنیاد تے اختلاف رائے دا ہوگنا یہ عین ممکن ہے، واقع ہے، اس تو انکار نہیں، لیکن کیا انداز خطاب، انداز تکلم، کیا طرز گفتگو ایو ہے کہ آنکھوں مردے نہیں سنتے اور تو سم نشانہ پاکن کو بڑھاؤ؟ کیا انداز تکلم ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ایو طریقہ دین نے سکھائے؟ اور حاضرین اس تو بھی شدید الفاظ دنال وہ آدھر کو بیان کرنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قرآن فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب مردیاں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَا، تو سب ڈوریاں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ تو سب میں کوئی انصاف نہ دسو، جنن مردہ آکھ دیتا گیا ولا ڈورا آکھنا ضروری ہے؟ بھئی اعلان کیتا گیا کہ فلاں شخص فوت ہو گئے، ان اے بھی دسنا پوسی کہ وہ گھا کرن نہ سی، بھئی فوت ہو گئے۔
بھی جڑے بندے دے بارے اطلاع نہیں دیتی گئی کہ وہ فوت ہو گیا، مردہ ہے، قرآن نے آکھا مردہ ہے، ولا قرآن اگلے لفظیں جا کے ڈور آئے، تو سب مردیاں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، تو سب ڈوریاں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، تو سب نابینا کو راہ دکھاون والے نہیں۔ بھئی چیزوں کو الگ کیوں کر دیتے تو سب؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردیاں کو نہیں سنا سکتے، ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے، تو کیا نابینا کوئی راہ نہیں دکھا سکتے؟ اگر اندھیاں کو راہ حضور نہیں دکھاونا تو کون دکھے سی؟ اس تو معلوم تھی نہیں کہ کوئی مردے ہن، کوئی ڈورے ہن، کوئی اندھے ہن جنہاں کو قرآن نے اندھا آگئے، وگرنہ سعوم دمانہ اندھا نہیں کرے دے، نابینا کرے دے۔ اگر کوئی دوست صدا کھنی بینائی تو محروم ہے، اسا ان واسطے لفظ اندھا استعمال نہیں کرے دے، اسا دے بینائی تو محروم ہے، نابینا دوست ہے، جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، سونا تو سب مردیاں کو نہیں سنا سکتے، جنہ دے بارے سارے مولانا حضرات نے آکے کہ اے مردے انہوں نے نہیں سن دے، انہ دے اندر تا روح رہ چکی ہے، ایک قبر دفن ہوئے، لیکن کچھ عرصہ انہیں روح تا رہ گئی ہے، زندہ تا رہ گئے، ہون انہ دی زندگی دا معیار جدا ہو گئے، اے اگلے جہان داخل ہو گئے، برزخی زندگی ہے، اس دنیا تو زندگی تو اے رخصت ہو گئے، اے تا نہیں سن دے تو آنے بقول، تو میں پوچھنا انہ دے اندر تا روح رہ گئی ہے، اے نہیں سن دے، تے حضور تا انہ پتھرہ نال کلام کیتا ہے، جنہ پتھرہ کنے روح داخل ہی نہیں تھائی، کملی والا اشارہ کرے تو پتھر بھی بول پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کنکریاں اٹھائی، کنکریاں اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، کنکریاں اٹھا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، سونے نے انہوں کو کنکریاں دیتے اور صحابہ اکرام کو کنکریاں دے کے فرمائے ذکر کرو، ایک کنکریاں دیتے گنتی کرن واسطے، سونے صحابہ اکرام کو فرمایا ذکر کرو، انہاں پتھرہ نے حضور دا فرمان بھی سن گئے دے اور پتھر بھی حضور دا ذکر کرن شروع تھی گئے۔ صحابہ اکرام نے ریٹھے کہ کنکریں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی اور آواز شروع ہو گئی، سونا صحابہ کو آکے ذکر کرو، تے پتھر سن گئے تے پتھر ہی ذکر شروع کر دے ون، تاکہ سمجھے مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہکڑو پتھر بولے؟ سندن اور متنن روایت قابل قبول روایت عند العلماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں مکہ دے اون پتھر کو جاندا جرن میں اون دے قریب چو گزرا ہا، نبوت دے اعلان تو پہلے میں نہیں رسایا ہا کہ میں نبی ہاں، لیکن او پتھر میں او کو سناندا جنلے میں گزرا ہا، او میں کو آدھائی السلام علیکہ یا رسول اللہ، بھئی جنہ دے حسن و جمال دی چمک نال بے جان بغیر جان اور روح دے مردہ پتھر بول پودے ہوئے، کیا وہ سونا چاہوے تو مردے کے نہیں بلوا سکتا؟ یا پھر انہا روایات کو اسلام دے ذخیرے جو کٹ رہے، بھئی سارے اندر روح ہے، درختان دے اندر جان ہے، روح نہیں، مگر سونے نے اشارہ فرمایا تو درخت بھی ٹوٹ پائے، بھئی اشارہ نہیں کیتا بھی درخت حضور کو دیکھ کے آئے، سرکار آرام فرمان، حضور دے گر چکر لائے، کہ صحیح روایات موجود نہیں، قدمہ سجدہ کیتا ہے، بلا واپس ول گئے، درخت ٹوٹ دے کھڑن جنہیں روح نہیں جانے، پتھر جنہیں نہ جانے نہ روح ہے، او سن دے کھڑن، میں کہ اللہ بلتا ہے فرمائے کہ تسا مردے کو نہیں سنا سکتے، اس فرمایا فرمان ہے کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، سرداران قریش کو، عرب سرداران کو دعوت بھی تھی، حق دی طرف بلایا، کنڈ کر کے ٹر پہ، جن لے وہ کنڈ کر کے ٹرن، حضور دا دل بوجھل تھا، ابو جہل، اخنس بن شریک وغیرہ ایک کنڈ کر کے ویدے پہن، حضور دے دل موجھے، سرکار دا دل موجھا تھا کہ میں انہیں کو اللہ دی طرف صدا ایک کنڈ کر کے چلے وجن، اللہ دے نا کو کنڈ کرن، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، فرمایا انک لا تسمع الموتى، سنائے ابو جہل بھامے سا گندہ ہوئے والی مردہ ہے، تو سینہ مردہ کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے ڈوریاں کو تو سا نہیں سنا سکتے جنہنے کنڈ کر کے ٹور پومن، وما
وما انت بہاد العمر، انہاں اندھیاں کو تسا راہ دکھاون والے نہیں۔ میں کہ اللہ راہ تا اندھیاں کو دکھے دن، فرمایا اے عقل دا اندھا ہے، اے دل دا اندھا ہے، اے کنا تو بہرا ہے، اے سماعت تو محروم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ قرآن نے آکھے کہ ابو جہل مردہ ہے، بہمیں زندہ ہوئے تاوی مردہ ہے، اور احد دے بھئی صحابہ کرام شہید تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر اللہ دی راہ شہید تھی وجن ول بھی زندہ ہن، بل احیاء، انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ ہن۔ میں کہ اللہ رگے جان کٹ گئی، جسم دے ٹکڑے ہن، تو آدھے زندہ ہن۔ او مکہ ساکھ ہندہ ودائی، ٹردہ پھردہ ودائی، تیل فرمایا مردہ ہے۔ فرمایا نسبت مصطفیٰ نال اس زندگی موت دا معیار ہی بدل چھوڑا ہے۔ جیڑا محمد مصطفیٰ کو مننے وہ موت تو بعد بھی زندہ ہے، جیڑا محمد مصطفیٰ کو نہیں منے دا وہ زمین تے ہوئے تاں بھی مردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ واہ مفتی صاحب بہت اچھا، کیا بات، کیا بات۔ سبحان اللہ فرماؤ جی۔ گال پہنچے تو میں اگلی گال شروع کر دے مجھے۔ حاضرین جنہ کو تو مردہ ودے، جنہ کو اے مردے ودے حد ہے، اگر میں اس دنیا تو چلا گیا، میرا جسم قبر اچھے، میں قبر اچھ قید نہیں۔ میں اس پنجرے تو آزاد ہویا چونکہ انہیں اندر میں رہ گیا، اس کی تکریم لازم ہے۔ اس نال میرا روحانی ربط یا میرا اشارہ یا نشان اس دنیا والے کو نسل واسطے تو ہے کہ اتھا دفن ہے، لیکن اتھا میں نہیں دفن، اتھا میرا پنجرہ اور جس میں قید ہے اے دفن ہے۔ میں اس تو آزاد ہو چکا، میرا جہان برزخی الگ ہو چکا ہے، اس دنیا تو اعلیٰ زندگی کی طرف منتقل ہو چکا۔ یاد رکھو مرن تو بعد کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے۔ کافر زندہ ہے عذاب واسطے، مومن زندہ ہے ثواب واسطے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ توجہ ہے نا جی میری طرف؟ سبحان اللہ۔ میں پہلی روایت پڑھنا چاہنا اور اس تو بعد پھر انشاءاللہ تو تھکڑا نہیں جی 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 اللہ تو خوش رکھے۔ اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، اسلح حمزہ سین لام عین، انہ دے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی قصوہ دا کجاوہ بتا۔ حضور جس ڈاچی تے سوار تھی نے ہم اندھے کجاوے دی رسی بندے ہیں اسلح بن شریک۔ کیا شان ہے جی۔ اس قصوہ دی شان اچھ کتابہ لکھیں گے، عربی زبان اچھ بھی ہیں، اردو اچھ بھی آ چکے کتاب، بہت ہی لاجواب ڈاچی ہے۔ حضور نال جانور گفتگو کرنے ہیں، قصوہ حضور نال عربی بولے دی ہے۔ اس ڈاچی دی شان اچھ بہت روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پسند والی سواری حشر دری حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہو سکتا۔ تو سب معراج دا واقعہ سنا ہو، حضور کر پوچھا گیا سنا تو آپ کو براق زیادہ پسند ہے یا قصوہ؟ فرمائے نے قصوہ۔ تو فرمائے نے آپ براق تے سوار تھی سو تے قصوہ تے کون سوار تھی سی حشر دری؟ فرمائے قصوہ تے میری پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شان والی ڈاچی انہا کجاوہ بدن دی ڈیوٹی ہے اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ دی۔ معاملہ ہے تھے یا سفر ہے، سرکار آرام فرمائے، صبح اٹھن نماز تھے یہ سرکار دے ڈاچیاں دے، حضور دے بکریاں دے، حضور دے کھوڑیاں دے، سرکار دے خچرن انہاں دے حضور نے نہ رکھے ہویا۔ حضور کسی جانور کو بغیر نہ دے نہیں رکھ دیا، سونے دا ہی ککڑ ہے انہاں بھی نہ رکھا ہوئے۔ جانوراں دے نہ رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، اور سب سونے دے تمام جانوراں دے نہ بھی اچھے ہیں، لوگ تو بندے دے نہ بھی چنگا نہیں رکھتے۔ قصوہ انہیں جو بڑی شان والی ہے، جنتی ڈاچی، ان دی رسی بدنی اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان صبح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دودھ پسند فرمایا، صحابہ کرام نے ناشتہ کیتا، سونے حکم فرمایا کہ اعلان کر دو سفر شروع۔ سفر شروع، اسلم بن شریک اچانک اعلان سنا ہے، میں صحابی کو پکڑا انہاں کو گھنن اکنے تسا حضور دی ڈاچی قصوہ دا کجاوا بدھو، ذمہ داری دا کام میں رسول اللہ ان جنہاں نے باوڑا ہے۔ اگر تسا کجاوا نام ہی ڈٹھا اسی تصویراں ضرور ڈٹھا ہوں سن جی۔ اچھا جی، جب اسلم بن شریک میں صحابی کو گنن بھی تسا گانٹ دیو، اوے گانٹ دی وہی نے جی میں آپ دین دیا، زمباری نال سامنے کھڑے ہو کے کجاوا بدھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھی بنائے تھا، ڈاچی دس دیتے کہ اسلح نے آپ گانٹ نہیں دیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے تشریف فرما ہونا ہے، ہائے ہائے عظمت مصطفیٰ دا معاملہ ہے، عزت رسول دا معاملہ ہے۔ گانڈو اوے دیتی گئی ہے جی میں نیمنی ہے مگر نیمن والے ہاتھ میں ہم ناچی نے عرض کی تے بھی گانڈ بیا بندہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلح کو سنگ دے، اسلح ساری ناچی دے کجاوے جی رسی تے کیوں نہیں بدھی؟ دل فرمائے نے اسلح تسا کیوں نہیں ذمہ واری نہیں بھائی، خود کیوں نہیں بدھی؟ اسلح نے ہاتھ جوڑ گئے دن سرکار میں بے ساتھی کو گھننا ہے، ذمہ واری نال بدھائیے، جیویں بدھین دیئے اویں بدھائیے، لیکن سرکار میں آپ نہیں بدھی، میرے تے غسل فرض ہے، میں نہیں چاہتا ہاں کہ غسل فرض ہوئے نبی سے اندی راجی کو ہاتھ لاؤں۔ ہائے ہائے کیا بات، بیٹھے ہوتے ہیں جی تو سمیں کو مسئلہ دسو، قرآن مجید دی کیڑی آیت جے تو تے غسل فرض ہوئے سونے دی راجی کو ہاتھ نہ لوائے، کسی آیت جے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم فرمایا ہوئے کہ غسل واجب ہوئے تو فرض ہوئے تے میری ناچی کو ہاتھ نہ لوائے، نہیں۔ اگر غسل فرض ہے تو سویندے پہوے تو کو بندے نے کہا السلام علیکم، شریعت دا حکم ہے کو سلام دا جواب رہو، کو کہو وعلیکم السلام، او تو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو سو کو کہو وعلیکم السلام، اگھا نہ ودھو مگر وعلیکم السلام ضرور رکھو، اپنا بھی بھرم رکھو اور اس شخص دی توہین نہ ہوئے، سلام دے جواب دا حکم ہے۔ اگر تسا کھانا کھاوڑے روزہ رکھا ہوئے اور تسا وقت تھوڑا ہے حکم ہو سکتا ہے، شریعت آدھی ہے اگرچہ ساری سنت فرض نہیں لیکن والوی ساری کھاؤ تاکہ تسا اوکھے نہ تھی وہ بعد اس حکم پر پورا کر گنو بھی عذر موجود ہوئے کھانا کھا سکتے ہوئے پانی پی سکتے ہوئے سلام کر سکتے ہوئے، اگر عذر موجود ہے تو تسا جانوروں کو گھا پا سکتے ہو پانی پلا سکتے ہوئے، جانور تورے بھوکے نہ کھڑے رہن وال حکم مولا پورا کر گنا ہے، تورے دل وچ کوئی دوری نہیں، دل وچ ایمان ہے لیکن تسا تھوڑی جی تاخیر کی تھی ہے، شریعت نے عذر کو قبول فرمائے۔ حاضرین مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہومن شریعت کو جانن والے ہومن سونے دی ڈاچی دا کجاوا بدھنا ہومن آپ نے بدھن میں صحابی کو گھنا من انہاں کن بدھواون، میں پوچھا ہے مسئلہ اس تو بھی زیادہ آلہ ہے، حضور نے فرمایا کیوں نہیں بدھا؟ عرض کی سنا تو سا غسل کیوں نہیں کیتا؟ عرض کی تے یا رسول اللہ خشیت علی نفسی، میں کو خطرہ بیمار تھی ویسا میں بیماری دے ڈر کر غسل نہیں کیتا، ای واسطے جلدی تو سا حکم فرمایا قافلہ شروع تے پھر میں جلدی نال بدھوا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر سونے نے یہ نہیں فرمایا حکیم آکھائی تے گڈر رہے یا تیرا اپنا دل ہے، اپنا دل ڈر گئے تاوی شریعت نے عذر کو قبول کیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس مسئلے دے اندر گہرائی اتنی ہے، درمیان اس نماز گزری پئی ہے، صحابی رسول نماز پڑھی کھڑے، میں کہ سونا تو سا نماز تا پڑھیے جبکہ غسل تو نے فرض ہے، فرمایا تو قرآن دا اعلان ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی نال تیمم کر کے نماز ہو سکتی ہے۔ بھئی پاکیزہ مٹی نال تیمم کر کے صحابی نے اللہ دی نماز تا پڑھیے مگر سونے محمد مصطفیٰ دی راجی کو ہاتھ نہیں لائے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا ادب، بہت خوب بہت۔ اور تیری مرضی تو جو آنکھ دے وے کوئی تیرے کو پوچھن والا نہ ہوئے۔ ہرگز نہ سمجھے کہ پوچھا نہ ویسی، اے نہ سمجھے کہ پیشی نہ ہو سی، اے خیال نہ کرے کہ دربار نہ لگ سی، اے نہ سوچے کہ اٹھا سامنا نہ تھی سی۔ اتنا بولے جڑا کل کو جواب دے سکے، میری درخواست حق کچھ بولے۔
سبحان اللہ کو جی میں تو ایک نعت سنا ہوں. شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ اسلام دی تاریخ بڑے عالم گزرے. ایک شخص بادشاہ دی تعریف لکھ رہا ہے، بادشاہ دے قصیدے لکھ رہا ہے، انہوں ہی پیسے لگ دے مگر چنگے پیسے ہو گئے جڑے جنت دے بادشاہ دی تعریف ہی چلے پہ. میں عرض کیتے کہ بوسیری بادشاہ دی تعریف قصیدے لکھ کے پیسے کمانا ہے، روزی روٹی چل دی ہے، دین دا عالم ہے، اپنا اپنا مزاج ہونے جی. کچھ بندے کو چس آندی ہے کرسی نال، بادشاہ دی کرسی نال باہر دی، اور او بادشاہ دی خوشی بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. بوسیری کو فالج تھی گیا، چھوڑ گئے سارے یار بیلی دوست. خود نال سنگت لا، خدا نال سنگت لا. عرفان نفس پیدا کر، عرفان حق پیدا کر. موبائل دی سکرین تے لگن والیاں کوڑیاں یاریاں توڑ چڑھن والیاں بعض اوقات نہیں ہو دیا. جیڑا بندہ تیرے غلط کام میں جی تیری تعریف کرے دے وہ دشمن ہے تیرا. جیڑا بندہ تبلیغ تیری توہین کرے دے وہ بھی دشمن ہے تیرا. اپنے دوست کی پہچان پیدا کر. جڑا تیری خاطر ہاتھ چاہ کے دعا مانگ دے اللہ کو اچھا کر دے وہ تیرا دوست ہے. تو اس دوست کو بھول چکے ہیں. زندگی بھئی یہ کوئی آوارہ زندگی نہیں. اپنے آپ کو تباہی اور بربادی تو ہلاک ہومر تو بچا آج وقت ہے. میں بالخصوص نوجوان طبقے دی کثرت ہے اس پاس بچ موسم کچھ خاص ہے لہذا زیادہ جوان ہے تو زیادہ گفتگو توارے نال ضروری ہے. میری عرض کو سمجھو، بیماری دے ہاں واسطے صحت دے ہے، بڑھاپے دے ہاں واسطے جوانی دے ہے، آخرت واسطے دنیا کچھ کٹھا کر گئے. جو کٹھا کرنا ہے اس سے مال و دولت بھی ہے، اس سے عبادت بھی ہے، اس دے اندر تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور اس دے اندر سب تو بڑی گال اچھی سنگت بھی ہے. ایسی سنگت جڑی پار پہنچا رہے. میرا باس تلخ تو نہیں تھی گئی جی. سبحان اللہ فرماؤ جی. میں تو عرض پہ کرنا شرف الدین بوسیری جیسا شخص فالج تھی گیا. پوچھن والے تھک گئے، بیماری لمبی تھی گئی، رستہ ہی بھول گئے. حکیم نے طبیب نے بوسیری کو نہ سلیتا کہ میری معلومات مطابق میں جو علاج کرنا ہے کر گی دے. صبر اور نماز یہ ہمیشہ دا ساتھ دے بناؤ میں. حکیم تھک وجن مالک دا در نہیں چھوڑنا. اچھی آخو سبحان اللہ. رشتہ دار تھک وجن مالک دا در نہیں چھوڑنا. ساری دنیا چھوڑ وجہ مالک دا در نہیں چھوڑنا. استعینوا بالصبر والصلاة، استعینوا بالصبر والصلاة. اللہ نے نماز دا حکم بعد اچھ دے کے صبر دا پہلے دے کے دس ہے. اگر میں تے کو تیرے منگے مطابق دے دے وہاں تو پھر او تے راضی تھی ویدے. لیکن اگر میں تیرے منگے مطابق تے کو نہ دے وہاں تو صبر کرے میں تیرے منگن تو زیادہ تے کو دے وہاں ہے. شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ گویا کہ ساری زبان لا علاج ہو گئے. شریعت دی زبان بندے لا علاج نہیں تھی دے. جاگ دے بیٹھو جا کوئی نہیں. مرض دی شدت ہے. آپ نے سروائر کاتب کو فرمایا نے میں لکھتا نہیں سکتا. فرمایا نے تُسا لکھو میں تو کو شیر لکھ ویندہ. دل اس خیال ہے بادشاہ دی تعریف لکھی ہے کیوں نہ ہوئے آج حضور دی نعت لکھا. اس نعت کو آدم قصیدہ بردہ شریف. صبح فجر دی نماز تو بعد نعت لکھن شروع تھے عشاء تک
165 166 اور بعض نسخے 169 اشعار موجود ہیں ہکے دی نات دے 165 تو زیادہ اشعار اے شاعر دے واسطہ کم نہیں اے الہامی کلام ہے اللہ نے خاص فضل فرمائے بصیری دوتے بصیری نے نات لکھی ہے اگر بصیری کے حشر جنی کوئی نیکی بھی نہ ہوئے اس نات دے صدقے اندوتی بخشش لازم ہے جاگ دے بیٹھ کرو یا کوئی نہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نات لکھی عشاء تو بعد عشاء پڑھ کے اشارے نال سمتین بصیری ستا قسمت جاگ پئی ہے قسمت جاگیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گرنا ہے سرکار نے نگاہ فرمائی بصیری خواب ہی اٹھا کھڑا ہے خواب ہی حضور دے استقبال کیتے بھئی حاضرین انہاں کو دیکھ کے تو مردے اٹھی کھڑ دے بصیری تا بیمار ہے عالم خواب ہی اٹھا کھڑا حضور دے استقبال کیتے سرکار نے فرمایا موجہ تھی کیا میں اسا تیری نات سنن آ گیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے سرکار اسا آج لکھیے تو سا آج آ گئے ہو جنہ دے قصیدے زندگی بھر لکھن وہ تو سارے گھر دا رستہ ہی بھول گئے ہم بادشاہ دی تعریف لکھیے دولت کمائیے سونا آج درد پھیر تھی گئے ہم آج تو سبوں یاد آئے ہو اسا توری نات لکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھائی بھئی ایک ہوندے چادر دیونا ایک ہوندے چادر اوڑھاونا سرکار نے چادر پہنائی چادر اوڑھائی اوڑھا کے فرمایا بصیری ہن ساری نات سنا اسا نات سن کے ویل لینے سونے نے نات تو پہلے ویل لیتی ہے سا کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا پڑھ سی مگر سونے کو پتہ ہے کہ کیا پڑھ سی سونے فرمایا بصیری نات سنا سناوا تو بصیری والی نات اللہ سبحان اللہ کچھ اشعار سنا میں نے سارے میں کوئی یاد نہیں جو کچھ مستحضر انہوں تو سنا دینا الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم جدانوه في علم ولا كرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم اسناد آخر شعر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم میں علماء کے پوچھے اس رات دا سب تو اعلیٰ شعر کیڑا ہے انہوں نے کہ محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم میں پوچھے سب تو معنی والا گہرے معنی والا شعر کیڑا ہے انہوں نے جواب دیتا ہے کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم بصیری نے نات دا شعر آکھے سرکار دی بارگاہ مقبول نات حضور دی بارگاہ قبولیت پاون والی نات اس نات دا اعلیٰ ترین شعر کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم میرے عزیزو توجہ فرماؤ بصیری نے کیا عقیدت پیش کی تھی عرض کی تے یا رسول اللہ جو کچھ بھی جہان اچھے چاہے جہان ملکوت ہوئے یا جہان جن و انس ہوئے چاہے فرشتے ہوئے یا آدمی ہوئے یا جنات سونا کوئی بھی مخلوق ہے جے کو بھی عزت ملی ہے ملتمسو اسا ایجو جان دے ہیں سارے کو توارے دردہ فیض نصیب تھے سارے کو توارے فیض دا حصہ نصیب تھے سارے کو توارے دردی خیرات ملی ہے سارے دی چھولی تواری خیرات ہے غرفا من البحری سونا کسی کو چلو بھر نصیب تھے کسی کو گھٹ بھر نصیب تھے جے کو گھٹ بھر نصیب تھے وہ آدم صفی ہو گئے نو نجی ہو گئے ابراہیم خلیل ہو گئے موسیٰ زبی ہو گئے عیسیٰ مسیح ہو گئے یعقوب و یونس و ایوب یوسف و یحییٰ و عزیر و دانیال و ذوالکفل جے کو سونا توارے فیض دا چلو بھر نصیب تھے او جے کو فیض مل لے سونا او نبی اور رسول ہو گئے عرض کی تھی بصیری نے سونا تو سب اچھی شان والے تو سب بلند رتبے والے جے کو چلو نصیب تھی وے نبوت چمکے رسالت چمکے او رشفا من الدیم جنہ کو قطرہ نصیب تھے اتھا ولایت چمکیے اتھا غوثیت چمکیے
ہے جے کو قطرہ نصیب تھے او داتا گنج بخش علی حجویری ہے او محبوب سبحانی ہے او شہنشاہ اجمیر ہے او شیخ شہاب الدین سہروردی ہے او شہنشاہ نقشبند ہے سونا جے کو گھٹ بھر نصیب تھی وے اتھا نبوت اور رسالت چمکے جتا قطرہ نصیب تھی وے اتھا ولایت اور غوثیت چمکے بصیری نے کیا آکھے لوگو سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے اصل کائنات محمد روح کائنات محمد جان کائنات محمد سراج منیر محمد جتنے بھی چمکن سارے کچھ چمک رسول اللہ دے دردی نصیب تھئیے اگر اے سراج منیر نہ ہو دے زمانے کوئی نہ چمکنا تاکہ زمانہ سمجھے آدم تو قیامت تک جتنے بھی چمکن سب نور محمدی نہ چمکن جے کوئی فیل نصیب تھے جو بھی عزت والا ہے ہر عزت والے کو جو کچھ ملے بس صدقہ محمد مصطفیٰ نصیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت علماء اہل سنت جناب کیولا پیر مدثر رسول صاحب آستانہ لیا پیٹھا تشریف زندہ باد مرحبا مرحبا خوش آمدید ماشاءاللہ پیر سید مدثر دستگیر شاہ صاحب گیلانی آستان الپیشہ سے تو تشویقیناً مرحبا اللہ انہ دے علم عمل دے اندر زندگی اندر اضافہ فرماوے اللہ رب العالمین انہ دے والد محترم کو صحت کاملہ آجلہ مستقرہ نافیتہ فرماوے آمین ماشاءاللہ تشریف رکھو سارے آباد ماشاءاللہ بڑی سعادت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی سبحان اللہ فرماؤ جی آستان عالیہ پیر چھت شریف بہت بڑا آستان ہے جی غوث پاک دی اولاد ہے اور سید مدثر رسول شاہ صاحب نال سدا ویسے ہی بڑا پیار ہے آپ نے والد گرامی سرمایہ ہے آپ نے نسل لودھران تک دے سفر کیتے ہوئے آپ نے برادر محترم ڈاکٹر صاحب اور پھر آپ نے مامو جان تھی گئے پھر سید عنایت حسین شاہ صاحب بخاری جاگ دے بیٹھے کوئی جی اللہ انہاں کو رنگ لاوے جی نیک سیرت جوان ہوں مالک دا بڑا کرم ہے جی جنہ کو اللہ اپنی امان اچ رکھے جی سبحان اللہ اجازت ہے میں مزید عرض کرا جی توجہ ہے کلہم من رسول اللہ ملتمسو غرفا من البحر او رشفا من الدیام بصیری نے کہ سونا جو بھی عزت والا ہے انہی جھولی خیرات محمد مصطفیٰ دی ہے تو سر نہیں توجہ فرمائی میری طرف بیا شیخ سنو جی یا اکرم الخلق اے مخلوق کی جو سب تو زیادہ عزت والے مال من علوذ بھی سواک عند حلول الحادث العممی ہر مصیبت مشکل دے اندر سونا تو آنے سوا میرے واسطے پناہ گاہ کوئی نہیں جل میں شعر پڑھا ہے چونکہ بصیری دے کلام دی شروحات محدثین نے لکھیا 4 عربی شروحات اس وقت میری نظر چھے میں عرض کی تھے کہ 4 عربی شروحات اس وقت میری نظر چھے ابن حجر اسقلانی نے بھی شرح لکھی ابن حجر حیثمی نے میں حیثمی کن پوچھا ہے میں کوئی ایک مسئلہ دس کہ بصیری آدھے کہ ہر مشکل ہر دقت ہر تکلیف میرے واسطے پناہ گاہ تواری ذات ہے تواری ہستی ہے ساکوں جائے اپنی کملی چھپائے جائے ساکوں کرم فرمائے تو صحیح ہے کیا خدا دا بوہا بندھی ہے کہ اللہ دا دروازہ بند ہو گئے جو اس تو پہلے میں شعر پیش کیتا ہے حاضرین سارے مخالف مکتب فکر نے بھی قصیدہ بردہ شریف دی شرح لکھی ہے میں کو اس نے حوالے دی ضرورت نہیں دانستا اور میری توجہ بھی نہیں جاگنے بیٹھا یا کوئی نہ جی ہاں اس دی ضرورت نہیں لیکن شرح انہوں نے بھی لکھی ہے میرے عرض کو سمجھو واضح اشعار موجود ہیں کہ جیڑا بھی عزت والا ہے جو بھی مقام والا ہے وہ جھولی خیرات محمد مصطفیٰ دی ہے میں کیا اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے بھی روز سارے نال گھلا ہی جو ہے کیا اللہ دا دروازہ بند ہو گئے جن میں حیثمی تے سوال کیتا ہے محدث حیثمی
تسا شرح لکھے بردہ شریف دی تورا مقام علم دے اندر دنیا تو کو سلام کرے دے محدثین دے استاد تسا اس مسئلے کو واضح فرماؤ کیا بصیری یاد ہے کہ پناہ گاہ تسا ہی وے پہلے شہری یاد ہے ہر فیض والے دی ہر عزت والے دی چھولی تورا فیض ہے تے کیا اللہ دا دروازہ بند تھی گئے کہ حضور دا فیض ملے اور نہ کہ یہ مسئلہ تو کو سمجھ نہیں آیا تو آپ معلوم کیویں تھی سی کہ کون کتھا بیٹھا ہے اور شیطان دی کچھ بیٹھا ہے یا رحمان دی چھانت لے فرمایا پہچان ہی تاں تھی سی اگر ساجہ رحمت ہی محمد مصطفیٰ دا ہو سی محمد دی پناہ ہی اللہ دی پناہ ہے جڑا محمد دی پناہ اچ نہیں وہ خدا دی پناہ اچ نہیں اللہ اکبر بہت اچھا کیا بات بے شک حق ہے اگر مسئلہ واضح نہیں تھیا تو میرے بیان کرن اس کو چاہیے اگر مسئلہ واضح تھا تو میں دسنا چاہتا ہوں ذات روح در ہکے ایک کی میں معلوم تھی سی کہ تو کو اللہ نے دیتا ہے یہ معلوم تھا تھی سی کہ اگر ہتھوں محمد مصطفیٰ دے ہو سی ہائے ہائے بھئی یہ تو کو کیویں معلوم ہو سی کہ تو کو اللہ نے عطا فرمائے معلوم ہی تھا تھی سی کہ اگر دلیل ہوئے کہ محمد مصطفیٰ دے ہتھوں ملے تو کو قرآن دا کیویں پتہ چل سی کہ اللہ دی طرف آئے اگر محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال مل سی سارے چوک تو صدقے تو کو شریعت دا کیویں پتہ چل سی کہ شریعت اے اللہ دی طرف ہوئے اگر وہ شریعت محمد مصطفیٰ جاری کرے سنتا بھئی حاضرین جڑا لنگر جڑا فیض جڑا نور جڑی چمک جو عطا رسول اللہ دیئے وہی تا عطا خدا ہے کملہ تے ادھر ہی چھوڑ دیتے جتو رب دی خیرات مل دیئے اللہ اللہ استغفر بہت اچھا کیا بات بہت اچھا تو آتے غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ اور حبیب اللہ دا فرق ہی نہیں جانتا تو کیا دوستی غیر ہونا سبحان اللہ تا آخر چلے ہائے ہائے جن خاطر کل جہان بڑا ہے تو لفظ غیر اللہ آپ کے تالی ہے میں نہیں تھا دی گیا دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت مگر سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان قدرت حضور خدا نہیں خدا نہیں خدا نہیں نہ خود جیسا آکھنا ہے نہ خدا جیسا آکھنا ہے جڑا خود جیسا آکسی وہ بھی گمراہ ہو گئی جڑا خدا جیسا آکسی وہی گمراہ ہو گئی ذات روح در ہکے ذات روح بخشش ہکے ذات روح عطا ہکے بصیری رحمت اللہ علیہ نے بھئی میں تو دو شعر سنائیں دستوں دے شعریں کتنی جان ہو سی کتنی محبت ہے سرکار خود آئے حضور نے عالم خوابی زیارت کرائی کریم دا کرم ہے کرم فرمائے نے پہلے چادر بخشی نے والا نعت سنی نے نعت سن کے سوجلا کر کے کانڈ تھپ کے اللہ دی عطا کردہ طاقت نال شفا دے کے حضور واپس چلے گئے بصیری اٹھے پرانے درد ختم نواں درد شروع او این چلے گئے ابھی تو آئے ہو ٹھہرو ذرا چلے ہی جانا لگے گی دیر ذرا حال دل سنا دے میں حاضرین تڑپدا ہویا رقص بسم اللہ مبتلا شخص کو مبتلا محبت مبتلا درد کر کے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ہی میں ہونے حاضرین مبتلا عشق کر کے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے دیدار میں نمائی پرہیز میں کنی بازار خیز آتش ماتیز میں کنی جامی آدھائی کریں مکھڑا دکھیں دے ہو کریں پردہ چکریں دے ہو سارے محبت دی بھاگ کو مزید بڑھگئی رکھ دے ہو ہر روز نوی زندگی ہر روز نوی موت ہر روز نوا فلسفہ پرانے درد ختم نوا درد شروع مگر ارمان نات لکھیم اگر شیر میں ہوں دے آپ تا کھانے سنا جے تک سنائی رکھا سنن طرح دے اللہ سبحان اللہ بے شک بات مک گئی محبوب مرزید مالک خودن پردہ سوڑے کو اٹھا دے پردہ محبوب کو سجدہ ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن تو پردہ اٹھا دے نہ جبریل دیکھ سکتے نہ آدم دیکھ سکتے
تو سر اٹھے وقت بڑی تیزی نال گزر گیا، بیماری ختم ہو چکی ہے، مرض ختم، وضو فرمایا نے مسجد دی تیاری کی تھی، نماز فجر تے اگلی صف چائے بیٹھے، نمازی جو ہے انہاں کہ یا اوو جی ہے، وہ قریب تھے انہاں کہ بصیری ہی وے یا کوئی موکل شوکل، وہ آکے میں بصیری ہاں، انہاں کہ تساں دا چل کے آمنا ہی تو ادا محال ہی، تساں پہلی صف چائے بیٹھے ہو، آکے سی رات سجنہ دی نگاہ تھا یہ سا کو شفا تھا یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے نگاہ یار اس کیا رکھا ہوئے، منکر کو کیا خبر ہے جی، نگاہ نال شفا، انہاں کے کہے ساکو، کچھ ساکو ڈس، کچھ سنا، فرمائے نماز پڑھ دے تو کچھ سنے سا، نماز پڑھ کے انہاں کو نعت سنائیے سا، مسیح علیہ کو نعت سنی دی ہے، حال نہیں سنی دا، اپنے محبوب مٹھے دے سونے راز ہر کہیں کو نہیں دسنے ہوندے، کچھ بندے درد آشنا نہیں ہوندے، شکی ہوندن گال کو بدھائی رکھ دیں، جے ملاقات محبوب دی مسلسل چاہنا ہے تے محبت دے راز نہ کھولی، کرم رسول اللہ دا جاری اس امت تے دیدار تھی دا راسی قیامت تک، مگر دل والا بوہا کھول، اپنی توجہ رسول اللہ دی طرف مبذول کر، بھئی فکر و فلسفہ اور جھیڑے مناظرے اور احتجاج یہ دنیا دے الگ معاملات ہیں، اس تو نکل کے اپنے ذات کو حضور نال وابستہ کر، درود و سلام دی عادت کر، حضور دی امت تے پردہ، سونے دی امت دے عیبہ تے پردہ رکھن دی، انہاں کو کجن دی، اپنے اندر ہمت پیدا کر، اپنی زبان کو کسی حد تک ذکر نہ لاش نہ کر، توجہ رکھ، دل کو متوجہ کر، انشاءاللہ العزیز اے دل دا عرش، اس دل دی زمین، اے دنیا دی جھوٹی محبت دا بیج کاش کرن واسطے نہیں، اللہ نے دل بڑھایا ہی اس واسطے کہ دل محمد مصطفیٰ دی خاطر راوے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، حاضرین عزیزان گرامی قدر بوسیری نعت سنائی ہے، حال تا نہیں دیتا جا سکتا، حال سمجھ آنا پیا ہے، اکھاں دے سرخ گلابی ڈورے نے سینے پہن، کوئی رات خاص نہیں جات ہے یہ، نور اکھاں اس نہیں سمانا، معلوم تھی نہ پیا دل درد نہیں پیا قابو تھی نہ، باہر نکل کے جنگل ٹور پہ، جنگل، گھر نہیں گئے، گھر تارست ہی گئے ستے ہوئے، جلے جنگل پہنچنتا اتھا ایک بیا آیا کھڑا ہے، اس کا نام ابو العباس المرسی، سیدنا ابو العباس المرسی او مرد کامل ہے، وقت بڑا عالم و زاہد اور ولی شخص، یہ دعویٰ کیتا ہے لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین ما علمت من زمرت المسلمین، اگر کسی لمحے میں حضور دی زیارت نہ کرا میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، دائم الحضوری شخص، او کامل مرد، سر تے پگ کوئی نہیں، پیرے جھتی کوئی نہیں، بکھرو ہے بال، پریشان زلفاں، اکھائیں آنسو، لباں تے تبسم، او پہلے ہی آسا ٹھونک کے کھڑے چورائے جنگل دی جایا کھڑے، بصیری پگ ڈنڈی چو گزر کے جھاڑیاں جو کپڑے سمیٹ کے اے نکلے پہنچے دا، اے گیا کس واسطے ہی، ویسا روسا دھاڑ فریاد کرے سا، التجا کرے سا، جھولی پھیلا سا، سونے دی بارگاہ عرض کرے سا، توڑا صدا خان، توڑا نات خان، توڑا چاہڑ والا، غیر کو چھوڑ کے آمڑ والا، جے دے نگاہ کی تیوے، شفا بخشی وے، جے دے تے کرم کی تیوے، او توڑا بصیری آیا بیٹھے جنگلی، رات آپ آیا وے کرم کی تاوے، پند سانے واسطے ہو دن، مالکہ واسطے نہیں ہو دے، سوڑا ہڑ توڑے ذکر دی ولا پازم جنگلی سجائی بیٹھا، اے بیل بوٹے درختہ موجود ہیں، اتبیہ کوئی نہیں، میں تنہا آیا بیٹھا، رات کرم کی تاوے، ہڑ نات سناوا ہڑ آسو، واہ واہ، کیا بات، اے اپنے کم واسطے گئے، اگو گئے تبھی آیا کھڑا ہے، اس ہستی کو دیکھ کے قریب تھی گئے، سوچے سلواونا تو لازم ہے، سلام عرض کی تیس، والا پوچھے سی حضور نہ پیرے جھتی نہ سر تے دستار، اے بکھرے ہوئے بال، اکھا سرخ تے آنسو، سنا خیر نال تو صحیح تھا آئے ودے ہو، فرمائے نے تیری رات علی نات سنن واسطے آئے ودے، اللہ کیا شان،
رات علی نات دنیا دا دل کھس گئی ہے بصیری رو پہ ادھے سونا میں تو خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیے تو بھی سویرے مسجد کوڑے سنائیے نمازیاں کو تو آپ کو کہنے سے ہے فرمائے جلے رات تے حضور کو نہ سنائیے میں حضور دے قدمہ حاضر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو پتہ ہی تے کو درد آرام نہ دیسی میں کو پتہ ہی تو گھر سکون نہ کر سکسے میں جاندہ ہم تو جنگل آسے میں کہ او جو آوے انہیں ہنجو پوچھن اسا ہی پہنچ وجو ذرا سنا ہاں جڑی رات رات سرکار کو سنائی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ محدث حیثمی لکھ دے اس مقام تے کہ بخشش واسطے اتنا ہی کافی ہے جو بصیری نے حضور دی نات وچ لکھا ہے مدح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ بخشش ہے چند سال پہلے سارے بچے آنے جڑے آج نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے انہوں نے بچے کو کیوں اتنا ٹی وی دا آدھی کیتے ہوئے محبت دی تحریک دا تعلق دل نہ لے جی دلوں دے سرکش گھوڑے دے رسیاں درے مصطفیٰ تے بدیاں ہوئی میں تو عرض کرنا چاہنا اسلام دی خدمت اسا حصہ پاؤں یا نہ پاؤں یہ سارے اپنے نصیب کاش اسا خدمت کر سکوں یہ دین مٹن واسطے نہیں آیا اللہ نے دلوں کو جوڑا ہوئے درے مصطفیٰ نال اور تا قیامت دین سرفراز راسی سر بلند راسی انشاءاللہ العزیز آج وقت ہے اپنا حصہ پا اسلام دی خدمت میں پوری تسلی نہ لاگ سکتا اس بز میں ایک بندہ ایسا نہیں جڑا سود کو اچھا سمجھتا ہوں مال حرام کو اچھا سمجھتا ہوں ناجائز منافع کو اپنے واسطے اچھا سمجھتا ہوں ایک بندہ نہیں جڑا چاہتا ہوں میں دھوکہ دے کے پیسے کھاواں میں سارے اندر غلطیاں ہیں قصور ہیں مگر سارا دل کافر نہیں جلے کوئی دنیا دے معاملات چلائے کر اس دل والے مفتی کر فتوہ گدہ کرے سچا رستہ نسے دے میں بطور خاص پھر بار بار درخواست میں ٹھک رہنا خود کو اچھا کرنا چاہنا ہے اپنی سنگت اچھی بنا سبحان اللہ تقریر میری مکمل ہو گئی اپنے ذوق واسطے میں اپنی سنائی ہوئی پرانی روایتوں کو بلا سنانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر چھتر شریف آستان عالیہ پیر چھتر شریف علماء اہل سنت زندہ باد بہت اچھا تبرانی دی روایت ہے موجم اوسط دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر دے پر شکاری ہرنی کو بدھی کھڑے بدھی ہوئی ہرنی نے آواز دی تھی اغیثنی یا رسول اللہ سرکار میری طرف آؤ میری مدد کو پہنچو ہرنی کو کہہ نسا یہ اللہ دے رسول ہے ہائے ہائے پتھران کو کہہ نسا یہ اللہ دے رسول ہے قبلہ تو سارے لگ جھیڑا نہیں رکھتا ہے بہت اچھا کیا بات کریں جھیڑے جو وقت کٹ کریں بہ کے سوچ تکو نسل آکھنا پوسی کہ زمین آسمان جدی نالین دا مل نہیں تھی سکتے نہیں سمجھے تو سا سبحان اللہ زمین آسمان جدی نالین دا مل نہیں تھی سکتے اسا اس نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں تعریف نہ کروں تو کیا کروں ہرنی کو کیویں خبر تھی رسول اللہ جے ہرنی کو شعور بخشا ہوئے ان کو اے بھی پتہ ہے کہ چھڑا سکتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچن شکاری کو آکے نے خلے آنھائی کو چھوڑ دے وہ آکے سے شکار ہے میرا فرمائے نے اے میں کو آہدی ہے کہ میرے بچے میں انہوں کو دودھ پلاؤں ہے چلو اتنا چھوڑ دے دودھ پلا کے واللہ سی وہ آکے گیا ہے شکار والا نہیں والدہ تو نے سونا مکھڑا دے دا دل کرے دے چھوڑ دے وہاں لیکن شکار نہیں ول دینا دے سونے فرمائے اے نول سی میں نوے سا
فرمایا نے اے نہ ولسی میں نہ ویسا میں زامنہ وہ کہ سونا میں من کی دے تو سے زامنی میں لیکن ایک ہی میں مننا کے والا سے سونے ہرنی تے نگاہ کی تھی ہرنی عربی زبان اچ بولا ہے وہ کہ اگر نہ واللہ اللہ میں کچھ جہنم ہی ٹکے اس تو وڈی کیا تبلیغ ہویا ہرنی اون بندے کو شکاری کو آدھی کھڑی جیڑا انہ دی نہ مننے ہو جہنم ڈکی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوڑتا ہی دی رسی کھڑ ہرنی دی رسی کھلی ہرنی گئی یہ معلوم نہیں دودھ پلائے سی یا انہ کو نسے سی حسن دے بادشاہ دی آمد تھی یہ جنگالے میں تا اپنی آنکھاں ٹھاری تو سوی آ کے دیکھو بوٹیاں دی اوڈر ہو کے جانور حضور دی زیارت کرے دے ہرنی دوڑ کے واپس آئی ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان ادھر دیر نہیں تھی واپس ملی آئیے جلدی نال شکاری نے وہ دی گچی رسی پاتے ہو گبد کھڑا ہے حاضرین ایک ہرنی دا گرفتار تھی وہ حضور برداشت نہیں کر سکے سرکار دے اکھیں آنسو آیا سرکار نے فرمایا شکاری کو آکے لے اتباج یعنی کیا شکاری کو آکے لے ہرنی وچے سے جلے سونے فرمایا نا وچے سے شکاری کی چیز کپڑا پاتا ہے کپڑا پا کے ہاتھ جوڑے ادھیسا آپ وکو ہے ساکو گنسو سونے دا فرمایا اتباج یعنی یہ ہرنی کو وچے دے او اگو اپنی کی چیز کپڑا سونا اگر تو سا گھن نہیں چاہ دے ہو ول ساکو گھنو اسا وکو ہے کیا ساکو گھنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ول کلمہ پڑھ کے وہ کلمہ پڑھا ہے فرمایا نے خل عنہا ایک کو چھوڑ دے حاضرین رسول اللہ مل وجہ ایک ہرنی دی کیا قیمت ہے او دی جل رسی کھولی نے کمال تھی گئے ہرنی دے ہرنی جنگل بھاج نہیں گئی یہ میں تھوڑے فاصلے تے تھی کھڑی ہے قدم چیندی بھی ہے رکھ دی بھی ہے رقص کی تیس دائرہ بڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے فاصلے تے تھی ہے تاکہ غبار نہ آوے اور اتنی دور نہیں گئی کہ پرے چلی گئی ہوئے ہرنی نے فصیح عربی زبان چاک ہے اشہدو انکا رسول اللہ اشہدو انکا رسول اللہ اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دے دیا بے شک تو سا اللہ دے رسول ہی وے بل میری بھی من وہ اس لفظ دے پردے چاہ دی کھڑی جڑا بدھیاں کو چھڑا نہ سکے او رسول نہیں ہوتا جڑا بدھیاں کو چھڑا وجہ کو رسول آتا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اگر بخشش نہیں کرا سکتے چھڑا نہیں سکتے اگر شفاعت نہیں کر سکتے اگر بخشوا نہیں سکتے بھئی اگر انگلی دامن تھما کے پار نہیں دے سکتے اگر گناہ لچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی دعا دے نال بخشوا کے جنت نہیں دے سکتے تو نبوت و رسالت و شفاعت دے دعوے کیا ہیں حاضرین مگر امتی ہو کے رہنا دائرے دے اندر رہنا یہ ذمہ داری نبھاونا اللہ نے کچھ سارے ذمہ لائے نوکر بن کے رہو مؤدب بن کے رہو ادب سیکھ کے رہو غلام بن کے رہو انہاں دے اہل بیت دے انہاں دے صحابہ دے انہاں دی امت دے خیر خواہ بن کے رہو انشاءاللہ پھر دیکھ سو نہ دنیا اس ناکامی تھی سی نہ آخرت اس ناکامی تھی بے شک بہت اچھا میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ تو کو رنگ لاوے اور سچی گالتا ہے تو سب بڑی محبت اور بہت ہی پیار بخش ہے اور پھر ماشاءاللہ ساؤنڈ دی تعریف کرنا بھی میرا اگرچہ معمول نہیں لیکن ساؤنڈ بہت اچھا چل رہا ہے اور کسی قسم دی کوئی گلے کو محسوس نہیں تھیا کہ بھی ساؤنڈ کوئی کمزوری اللہ تعالیٰ انہ کو رنگ لاوے اللہ تو کو رنگ لاوے جی حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب آپ نے جملہ رفقا ادارہ دعا بھی فرمائی کرو تعاون بھی فرمایا کرو آمن وجن بھی رکھا کرو خیر خواہی بھی کیتی کرو اور حاضرین پھر دوست احباب دا ذہن بھی بڑھایا کرو اگر ایک عالم آدمی مولوی آدمی حافظ کاری وہ گال کرے تو لوگ اتنی توجہ نہیں کرے دے اگر کاروباری دوست جٹ کسان کسی بے شعبے دا بندہ وہ دین دی طرف بندے کو متوجہ کرے لوگ زیادہ توجہ کریں اللہ تعالیٰ اسا ساریاں کو دین دی خدمت حصہ پاون دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین